نبی اور رسولوں کے بعد اصحابہ کی جماعت میں اور اہل بیت اطہار کی جماعت میں پوری کائنات میں فرشتوں اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ، اونچا رتبہ، اونچا مقام، اونچی شان مصطفیٰ کے یار ابو بکر صدیق کی ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ میں پیروں کو کہنا چاہتا ہوں، طریقت کی بھی خبر لو، شریعت کی بھی خبر لو۔ بہتے ہوئے بٹتے ہوئے نہ ہم نے چھپی ڈالنی ہے، نہ ہم نے اسٹیج پہ بلانا ہے، نہ ہم نے دیکھنا ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے، ہم نے دیکھنا ہے باپ کے راستے سے کون ہے۔ 3 اکتوبر کو باپا کی نگری لاہور میں ایک کانفرنس میں بڑے باپ کا بیٹا بکواس کرنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں بکواس کی ہے کائنات کے والی فاطمہ کے اتباع کے کہا ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ میرے یار ابو بکر صدیق کا ہے۔ اچھا ہن پوچھا آرام نال، جن نے بکواس کی تھی انہاں پیو ویکھو گے یا انہوں ویکھو گے؟ اور سخت گل تو کراں تو کی پریشان ہو گئے؟ نہ 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 نہ، عقیدہ دیکھنے واسطے پیو نہ ویکھیا کرو۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہو مجھ سے آئے، میں انشاءاللہ منا کے بھیجوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سنا کے بھیجوں گا۔ ہاں عزت کے لیے سنی ہونا ضروری ہے، جو سنی نہیں ہے کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنی بڑی بازاروں کا مالک ہو، کتنی بڑی کوٹھی کا مالک ہو، ہم نہ کوٹھی دیکھیں گے، نہ بڑا باپ دیکھیں گے، نہ بڑی رنگت دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کی تعلیمات کا نوکر کون ہے۔ آؤ بات طویل ہو گئی، اس پر میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور میں حوالے نہیں دینے لگا، صرف اتنی بات کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار اللہ، زوج سیدہ زاہرہ، داماد مصطفیٰ جناب سیدنا علی المرتضیٰ، آپ فرماتے ہیں لا تفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کوئی بھی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے، ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت، جس نے ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دی اس نے مجھ پہ بہتان باندھا۔ کیا کیا؟ آہستہ گل کرو، ہن میں تھی اگلی گل کرنی ہے نا۔ اس نے کیا کیا؟ بہتان باندھا، تہمت لگائی، اور حضرت علی مرتضیٰ کا فتویٰ فرمایا جو مجھے کہے علی ابو بکر عمر سے افضل ہے، اس نے تہمت لگائی، اور جو مجھ پر تہمت لگائے گا میں خالی نہیں جانے دوں گا، میں تہمت کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ اور اب آپ میں سے بھی کوئی کسی پہ تہمت لگائے، بہتان باندھے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے عالم ہو، صوفی ہو، فقیر ہو، جو کسی پہ بہتان باندھے، تہمت لگائے، ثابت نہ کر پائے، آج مصطفیٰ کی شریعت میں ہے اسے 80 کوڑے
کتنے؟ 80. اس لیے سوچ کے بول لو اور تول کے بولو. سبحان اللہ. سوچ کے بولو اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمایا. اب آخری بات، اور اس پر بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے لحاظ سے. اور جملہ میں نے کہا بیٹے کی عزت اسی وقت سے ہے بے عمل ہو تو پھر بھی عزت کا حقدار ہے، لیکن بد عقیدہ ہو تو پھر عزت ہے نہیں ہوگی. حضرت اسبت بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے. توجہ، بس بات ختم. میں عبارت نہیں پڑھوں گا، فقط ترجمہ کروں گا اور صرف یہ بات بتاؤں گا. پیرو، آج آپ کے عرس ہو، ہزاروں کی تعداد میں مرید آئے ہو، اگر تم نقشبندی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کی غلامی کا حق ہے کہ وہاں ابوبکر صدیق کی نوکری کا پہرا ہے. ابوبکر صدیق کی نوکری کا. او بھی مجھے کوئی گالی دے تو میرے مرید بڑے ٹپکدے نے، میرا خاندان بڑا تکلیف ہوندا ہے تے ساڈی طریقت کامیابی نہیں، ساڈی طریقت مکمل ہی نہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو گالی دی جائے، ان کے مرتبہ اور مقام پر نقب زنی کی جائے اور نقشبندی آستانہ چپ ہو کے بیٹھا رہے. میں نے کہا کل اٹھو گے تو گونگے شیطانوں میں اٹھو گے، گونگے شیطانوں میں اٹھو گے. بولو پیرو، بولو پیرو، بولو. تمہارے ابے کی بے ادبی ہو جائے تو بڑے بولتے ہو. جناب سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو عزتیں دینے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. نقشبندی اسٹیجوں پہ آواز اٹھنی چاہیے، اور جو نقشبندی ہو کے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ گھٹانے کے لیے میدان میں آئے، میں کہتا ہوں تو بڑا غدار ہے، بڑا نمک خار ہے، بڑا نمک حرام ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی طریقت میں بھی رہ رہا ہے اور ان کے مقام و مرتبہ سے غداری بھی کر رہا ہے. وفادار وہی ہے جو مصطفیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد کہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابوبکر صدیق. اب سنیں، اسبت بن نباتہ راوی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آپ سے کیا کہوں، میں تو صرف میرے پاس کچھ نہیں ہے نوکری کے لیے، سیدھی سی بات ہے. میں مجرم ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا مجرم ہوں. میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے آج ابا جان کا 20 سال آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، دادا جان کو 40 سال ہو گئے، آج تک ہم نے کوٹلہ شریف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میں مجرم ہوں. پتہ نہیں اور مجرم ہے کہ نہیں، میں مجرم ہوں. اور میں کہتا ہوں پھر اپنے جرم کا برات میں اس لیے کہتا ہوں حضور مجرم ضرور ہوں لیکن ساتھ سے بس ہوں. اگر میرے پاس کچھ اسباب ہوتے، کچھ رکاوٹیں دور ہوتی تو خدا کی قسم میرے کان سے زیادہ یہ خواجہ صاحب کا نظام ہوتا حضور کا کوٹلہ شریف سے دربار کے ساتھ لگی ہوئی مسجد ہوتی. میرا گھر اتنا خوبصورت ہوتا جتنی مسجد خوبصورت ہوتی، جتنا دربار خوبصورت ہوتا. سارے راستے ہٹے، رکاوٹیں دور ہو، میں سب کچھ لٹاؤں گا. کوٹلہ شریف سے نظام مسجد کا خوبصورت ہوتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجرم ہوں مجرم ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی سارے بری ہیں. لیکن سنیں، اسبت بن نباتہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. قلت لعلی یا امیر المومنین. اس وقت حضرت سیدنا امیر المومنین منصب خلافت کے ہیں اور اس نے کہا قلت لعلی یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، میں پوچھنا چاہتا ہوں من خیر الناس بعد رسول اللہ. یہ آہستہ جملہ بولا ہے، آپ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھنے والے نے حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ سے پوچھا من خیر الناس بعد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ جی ان کسی پیر دے پتر بھی بنی یا علی المرتضیٰ بھی بنی؟ ہونے کی جملہ تسی اپنے نال گل کریا جی. جڑا باپ کی تعلیمات نال ٹکرائے
باپ دی گل نہ ٹکرائے کہ وہ نو اپنا کرے گا نہ بولو ناراض ہو تھوڑی دیر واسطے ناراض ہو او بھئی تہاڈا پتر اپنی گل کر لو تہاڈا پتر تہاڈی نہ مننے تسی کی کہو گے اگر غیرت زیادہ جملے تو کہیں گے تو تے میرا ہے ہی نہیں تو تے میرا تے جنوں جو خود کبھی میرا نہیں لوگوں نو ان باقی میں بنا سکتا جی حضرت علی مرتضیٰ سیدوں کے شہنشاہ ساری سادات کا مرکز حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھنے والے نے کہا من خیر الناس بعد رسول اللہ تو حضرت علی مرتضیٰ بولنے لگے قل یا علی قل میں نے کہا اے علی پوری دنیا میں رسول اللہ کے بعد بہتر کون ہے قال ابو بکر سبحان اللہ قال ابو اچھی کہو سبحان اللہ ترتیب خلافت دیکھیں پھر پوچھا ثم من ابو بکر کے بعد کون قال علی عمر پوچھنے والے نے کہا ثم من قال عثمان پھر پوچھا ثم من قال سبحان اللہ سبحان اللہ قالا انا میں علی ہوں اب اگلا جملہ سنیں حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی ترتیب کی ابو بکر اول عمر دوم عثمان سوم علی چہارم اس کے بعد کہنے والے کو کہا فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآئے بأذنیہاتین رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآنیہاتین مصطفیٰ بول رہے تھے علی اپنے کانوں سے سن رہا تھا مصطفیٰ بول رہے تھے علی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب حضور بول رہے تھے تو میں اگلا جملہ بڑا کمال کا بولا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میں اس پر گارنٹی دینے لگا ہوں اگر میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں میرے کان اگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ بول رہے تھے ما ولد فی الاسلام مولود اصغر ولا اطہر ولا افسد من ابی بکر عمر حضرت علی نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا مصطفیٰ نے فرمایا کائنات میں سارے شہید لوگوں میں سب سے اونچا ابو بکر ہے سارے طہارت والوں میں اونچا ابو بکر ہے اور سارے فضیلت والوں سے اعلیٰ ابو بکر ہے اب میں آج صدیاں گزر جانے کے بعد بکوڑے جاہل صاحبزادے کو دیکھو یا علی مرتضیٰ کو دیکھو جنہوں نے اتنی سنت کے ساتھ کہا اگر میں نے حضور کو بولتے ہوئے دیکھا نہ ہو میری آنکھیں نکل جائیں سنا نہ ہو میرے کان نکل جائیں ختم ہو جائیں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا کائنات میں رب نے ابو بکر سے زیادہ ذہین بچہ پیدا نہیں کیا ابو بکر سے فقیزہ بچہ نبیوں کے بعد پیدا نہیں کیا ابو بکر سے فضیلت والا نبیوں کے بعد رب نے کائنات میں کوئی بچہ پیدا اور پھر تھوڑا سا جملہ ایسا بولتے ہیں علی المرتضیٰ فرماتے خیر حاضر الامت بعد نبیہا ابو بکر میں نبیوں کے بعد اس امت میں کوئی بکواس مت کرے میں علی کہتا ہوں اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا نگر گلی نگر میری گل ختم صرف بولنا ان سے گلی نگر گلی نگر مصطفیٰ
مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غارے نبی تیری ہوں جتھے میں پہنچیا ہوں ترنم ہی نکل گیا پھر انشاءاللہ لیکن تسی کہنا ہے تاکہ کوٹلہ شریف تو فیض نکلیا شرکپور شریف تو فیض نکلیا کرما والا کھنگ کہلے والا لکھی تو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں روحانیت کا فیض کوٹلہ شریف سے گیا ہے آج شریعت کا فیض بھی جائے عقیدے کا فیض بھی جائے اور جو اس عقیدے میں نہیں ہے نہ اسے خواجہ صاحب کا فیض حاصل ہے نہ اسے شرکپور شریف سے میاں صاحب کا فیض حاصل ہے وہ کمینہ نکل گیا طریقے سے طریقت میں وہی ہے جس کا عقیدہ خواجہ علی الدین کے عقیدے سے لگا ہوا تھا شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے مرشد جیوے مرشد جیوے جتنے نعرہ کو سامنے میرے واسطے بھی چلو کہہ لو جیوے جیوے سیاں شکیر جے ایویں دا پیر لبے آ جے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے تسی مرن تو بعد قدر کرتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس میں میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے میں بولتا ہوں تو بابا جی نے دعا نہیں کی کوئی نکلے سے منکر اور نکلے میں کمینوں کو کہنا چاہتا ہوں نکلو جو میاں صغیر پہ خورشید نقشبند کی دعا کا منکر ہے میاں صغیر اپنے نہیں بولتا قلے بیزار میں بولتا کوٹلہ شریف زندہ کوٹلہ شریف زندہ خورشید نقشبند زندہ باد مصطفیٰ کے صحابہ اب آپ نے کہنا کیا بات کی کہنا جی میرا کہو نا کی بننا آدھی قسم چک کے میں کہنے لگا بڑی ذمہ داری نے حدیث دے روشنی نال بابا جی بھی بیندے پہنے خواجہ صاحب بھی بیندے پہنے بابا جی خورشید عالم بھی بیندے پہنے میرے شیخ کامل بابا جی میاں غلام دستگیر بھی وہ بھی خوش ہو کے کہندے پہنے اور پترا جڑی دعا دیتی سی حق ادا کر چھڑیا یہ کہنے کہ کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غارے نبی تیری یار غارے نبی تیری یار غارے نبی تیری تو نے سب کچھ لوٹایا راہ مصطفیٰ غم گسارے نبی تیری